قریش قریش تقرش کا جمع ہے. تقرش قریش تقرش لفظ ہے. تقرش لفظ جمع ہونے کو کہتے ہیں. یہ لوگ حرم میں جمع ہوتے ہیں اور سب حرم میں جمع ہو گئے. تقرش سے تقرش جمع ہونے کو یہ حرم میں قریش اکٹھے ہو سب حرم میں تو تقرش کہتے ہیں. یا قرش یا تقرش کا معنی ہے کسب کرنے کو کہتے ہیں. یہ بھی تاجر لوگ تھے, زمیندار نہیں تھے, کھیتی باڑی باغات کا کام نہیں تھا. یہ بھی کسب کرتے تھے, شام سے مال لا کر فروخت کیا, یہ تجارت کا. یا قرش سمندر میں ایک جانور ہے, سارے جانوروں پر وہ غالب ہے سمندر کے اندر, قرش نام ہے اس کا. تو قریش کو بھی قریش اس لیے کہتے تھے, مکہ میں یہ غالب ہے. سمندر میں قرش جس طرح غالب ہے, مکہ میں یہ غالب ہے تو قریش کے. یا تقرش سے ہے تو اس کے دو معنی, ایک معنی جمع ہونے کا, ایک معنی کسب کرنے کا. یہ مکہ میں جمع بھی تھے, یہ کسب بھی کرتے تھے تجارت. یا قرش کا معنی ہے قرش کے غالب جانور کا, طاقت مند جانور کا نام ہے. یہ بھی مکہ میں طاقت مند تھے, اس لیے ان کو قریش کہا گیا. مانا وہ غالب لوگ, طاقت مند لوگ, ان میں طاقت ہوتے, اللہ تعالیٰ نے طاقت دی. یہ علاقہ قریش مانا, ایک مانا یہ اعجبو, یہ علاقہ قریش, تعجب کرو قریش کی الفت پر, تعجب کرو قریش کی الفت پر, کتنی الفت ہے سفر کی. یا مانا یہ ہے یہ علاقہ قریش مبدل میں ہو گئے, یہ علاقہ بدل ہے قریش کی الفت کی وجہ سے. کیا الفت کی؟ علاقہ امرے اللہ شدہ, ان کی محبت ہے کہ سردیوں میں وہ سفر کریں, وہ صرف گرمیوں میں بھی سفر کریں شام کی طرح. ان کو یہ سفر چھوڑنا چاہے, فلیعبدو, اصل مقصد کا بیان, ان کو حرم میں بیٹھ کر عبادت کرنا چاہے. رب ھذا البیت, اس گھر کے رب کی امر کیا عبادت کا, شکر ادا کرنے کے لیے کہ دشمن ہلاک کیا, تمہیں کامیاب کیا, تو شکر ادا کرنے کے لیے سفر چھوڑو, اپنے سفر کی محبت بھی چھوڑو, اس گھر کی عبادت کرو. فلیعبدوا لإلاف قریش, ایک معنی یہ ہے. فلیعبدوا رب ھذا البیت, اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہے الفت کی وجہ سے, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. الذی وہ رب اطعمہم, الذی وہ رب اطعمہم, ایک معنی اس کا یہ ہے اطعمہم, یہ سبب رحلتین کا سبب بھی ہے. اطعمہم, اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہے. من جوع, بعض کہتے ہیں خوف پر, یا اطعمہم ان کو کھانا دیا ہے, من جوع من بعد جوع, بھوک کے بعد. وآمنہم من خوف, ان کو امن دیا ہے خوف سے, اصحاب الفیل وغیرہ کے خوف سے. ارأیتا, اتعلم, کیا تو خبر ہے, تو جانتا ہے اللہ جی اس شخص کو, یہ بھی تزہید من الدنیا ہے, زجر کا بیان ہے. یکذب بالدین, وہ جھٹلاتا ہے دین اسلام کو. یا یکذب بالدین, وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. وہ کون ہے؟ ابو جہل. فذلک الذی, یہ ابو جہل وہ آدمی ہے, یصع الیتیم, یہ ڈانٹتا تھا, ٹکر دیتا تھا یتیموں کو, اور ان کا حق نہیں, حق روکتا تھا, بے رحم تھا. ولا یحض, اپنے کو نہیں ابھارتا تھا, اوروں کو بھی نہیں ابھارتا تھا. علی طعام المسکین, مسکین کے کھانے کا.
تو کس کو ابھارتا تھا؟ مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے، بھوکے کو تو کس کو دیتے؟ وہ صحاب ان کا عقیدہ تھا جو بتوں کا مجور ہے خادم، صرف ان کو ثواب ہوتا ہے اور فقیر پر ثواب نہیں۔ جو بتوں کا مجور ہے خادم ہے اس کو کھلاؤ، ثواب ہوتا ہے، وہ پاک لوگ ہیں اوروں پر نہیں۔ جیسا آج کل زمانے میں لوگوں کا عقیدہ ہے، ثواب ہوتا ہے طلباء اور مولویوں کا، تو صدقہ لا کر بکرے لا کر آپ کو دے۔ اس طرح ان کا عقیدہ تھا کہ ثواب ہوتا ہے صرف مجور جو لوگ ہیں بتوں کے خادم، ان پر ثواب ہوتا ہے، وہ پاک لوگ اوروں پر نہیں۔ حالانکہ طلباء سے اپنے قریب رشتہ دار جو وہ ہو محتاج ہو اس کو ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مسکین کو نہیں دیتے تھے۔ فوائل للمصلین سورہ انفال میں کیا ہے 35 آیات میں مصلین، فوائل خرابی ہے، ہلاکت ہے، یہ تخفیف للمصلین اور مشرکین کے لیے۔ مشرکین بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور جھگڑا کس چیز کا تھا؟ شرک اور توحید نہیں مانتے۔ فوائل ہلاکت للمصلین، یا منافقین مراد ہے، نماز پڑھتے ہیں ظاہر، نمازیوں کے لیے الذی وہ نمازی ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نماز سے ساہون غافل ہیں۔ ساہو بحقی نے لکھا ہے، ساہون سے مراد کیا ہے؟ موقت سے نماز مؤخر کرنا، اضاعت الوقت، وقت ضائع کرنا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اور ساہون سے مراد یہ ہے نماز چھوڑتے ہیں، جب لوگ نہ ہو، سامنے نہ ہو تو نماز نہیں پڑھتے، لوگ ظاہر ہو تو پڑھتے ہیں۔ یا ساہون سے یہ مراد ہے جب نماز رہ جاتی ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اگر نماز رہ گئی تو نادم نہیں ہوتے ہیں اس پر، ساہون کا یہ معنی۔ اور مومن کی یہ علامت ہے، نماز رہ گئی وہ نادم ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے۔ اور منافقین کی یہ عادت ہے، نماز رہ گئی نادم نہیں، لوگ سامنے ہو تو پڑھ دی، لوگ نہ ہو تو نہیں پڑھی۔ یہ کل کے رات تھی نا، وہ کون تھے؟ وہ طلبا اب اچھا بھی تھا، وہ مولوی جو معلوم ہے کہ مولوی رات کو آئے، دو مولوی میں بیمار بھی، وقت بھی تابش، ایک جوانہ سا ہے کراچی، ایک مولوی صاحب کے بعد میں اس کے پاس مہمان آئے ہیں رات رمضان میں 10:30 بجے، کدھر لایا ملاقات کے لیے۔ وہ ٹیلی فون تو کرو بیمار ہے یا نہیں ہے، یہ رمضان ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، تھکے ہوتے ہیں۔ نہیں وہ چکر، مولوی بھی چکر، تو میں سمجھا یہ اتباع سے نکلے ہیں، آئے ہیں، تراویح تو نہیں پڑھی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، انہوں نے خوش تھے وہ مولوی۔ تو پھر میں نے نماز کا بات کیا، میں نے کہا مولوی نماز میں سوچتے وہ نہیں پڑھی تھی، انہوں نے تینوں مولوی تھے، سفر گھومتے تھے، چکر لگاتے، تو ان میں سے ایک مولوی نے کہا بنوری ٹون کتنا مشہور مدرسہ ہے، کہا مفتی نعیم نے کہا جاؤ میں شرطن آپ کو کہتا ہوں، بنوری ٹون میں دیکھو اتنا بڑا مدرسہ ہے، اتنے زیادہ مولوی ہیں، صرف 2 مولوی نماز پڑھتے، صرف 2، باقی مولوی نماز نہیں پڑھتے۔ سبق پڑھایا گئے گھروں میں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں واللہ اعلم۔ مسجد میں کوئی مولوی نظر نہیں، کوئی نہیں۔ تو پھر اس سے میں نے اور بھی کہا کی تھی تو کہاں نہیں پڑھتی، پھر پتہ چلا یہ دارا جمیل کا ایک خاص شاگرد نارا میں امام تھا، خطیب تھا، وہ بڑی مسجد تھا، گرمیوں میں وہاں لوگ اس کے دارا جمیل کا طرز لگاتا تھا، تو بہت عاشق تھے، سب اس کا بیان سننے کے لیے دور دور سے جاتے۔ پھر ایک نے گواہی دے دی، 2 نے دے دی کہ وہ دارا جمیل کا پوری زندگی وہاں گزارا، اس کا طرز لگا کر بیان کرتا ہے، صبح کی نماز کبھی بھی نہیں پڑھتا، اور جب اٹھتا تھا تو اشراق کے بعد وہ نہیں،
یہ حالت نماز صابن کا کیا معنی ہے؟ وہ وقت ضائع کرنا، ایک لوگوں کے سامنے پڑھنا، اور لوگ نہ ہو تو اکیلا ہو تو نہ پڑھنا، اگر رہ گئی تو نادم نہ ہونا، یہ سب صابن کا معنی ہے۔ الذین، وہ مصلی، وہ نمازی، وہ منافقین، ہم یراؤون، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، ویمنعون، روکتے ہیں الماعون، ماعون وہ ایک معنی زکوٰۃ منع کرتے ہیں، یا ماعون بیکار چیز کو روکتے ہیں۔ ماعون وہ پڑوس میں جو ایک دوسرے کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ایک نے کہا کہ کلہاڑا مجھے دے دو، یا اپنا بیلچہ مجھے دے دو، اپنی گرگری تھوڑا وقت کے لیے دے دو، یہ استعمال کی چیزیں، اپنا پلیٹ دے دو، اپنا پیالہ دے دو، یہ استعمال کی چیزیں، یا زکوٰۃ، یا اس سے مراد الماعون، قرطبی لکھتا ہے الماء والکلام، منافق کی خاص صفت ہے وہ پانی روکتے ہیں اور کلا خودرو گھاس کو روکتے ہیں، اوروں کو نہیں دیتے ہیں۔ چراگاہوں میں چراگاہ سے لوگوں کو روکنا یہ مراد ہے۔ معاون چراگاہ اور پانی کو دیتے، یہ پانی ہمارا ہے آپ نہ آئے، یہ چراگاہ ہمارا ہے آپ نہ آئے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور عرب ایک مشہور چراگاہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے پہلے 300 سال پشت در پشت اپنے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک چراگاہ تھا۔ چراگاہوں پر لڑنا یہ مشرکین، جاہلیت کے مشرکین کی عادت تھی۔ جب اسلام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فریقین کو بلایا، چند گھنٹوں میں 300 سال کی لڑائی اور دشمنی چند گھنٹوں میں ختم ہوئی، اسلام سے الفت پیدا ہو گئی، رسول اللہ کی باتوں پر عمل کیا تو جھگڑے ختم۔ اور پشتانی اور جامر کے لوگ اکثر یہ چراگاہ کا، یہ آپ کے سپٹ کے شمیس میں وہ بدشیخ ہے، اور لوگوں نے کچھ اور لوگوں نے یا 2-3 مہینے سپٹ میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرنا، اوروں کو بھی نیچے آپ کو ولیوں بھی، اور وہ ضبط کے لوگوں نے اوپر چھڑی لکڑ جو جلانے کے لیے اوپر لکڑ تھی، وہ جلانے کی لکڑ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کیا، جلانے کی لکڑ کے لیے۔ ایک نے کہا یہ ہمارے برابر، ایک دوسرے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی قتل کیا۔ وہ بہانہ تھا، بہرحال ہم دلوں کو نہیں جانتے ہیں، ہم بہانہ کو جانتے ہیں، ظاہر کو جانتے ہیں۔ تو معاون قرطبی نے 12 ترجمے کی ہے معاون کا۔ ایک معنی استعمال کی چیز، ایک معنی زکوٰۃ، ایک معنی پڑوس میں ایک دوسرے سے استعمال کی چیز روکنا، یا ماء اور کلا، پانی اور گھاس، خودرو گھاس، ایک وہ گھاس ہے آپ نے اگایا ہے، ایک وہ گھاس ہے خودرو ہے۔ خودرو گھاس کا اس وقت آپ مالک ہوتے ہیں کہ آپ نے کاٹا ہو، جب تک کاٹا نہیں ہے تو آپ مالک نہیں۔ ہر چیز کا امور مشترکہ کا مالک ہونے کے طریقے فقہ میں ذکر ہے۔ فقہ کے بغیر فقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا مقصد ذکر ہے۔ ہر آدمی قرآن اور حدیث کو پورا نہیں سمجھتا، فقہ میں مقصد ذکر ہے۔ مباح چیزوں کا مالک کس طرح بنتا ہے وہ پہلے کچھ ذکر کیا ہے۔ درخت کاٹنے سے مالک ہوتا ہے، گھاس کاٹنے سے مالک ہوتا ہے، جنگل میں پڑی لکڑیاں جو پرانی پڑی ہیں ہوا سے گر کر، ان کو جمع کرنے سے مالک ہوتا ہے، باندھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جمع کر کے ڈھیر لگایا، آپ مالک نہیں ہو سکتے۔
پانی برتن میں اپنے برتن میں ڈالا تو مالک ہے، برتن میں ڈالنے سے پہلے آپ پانی کے مالک نہیں بنتے۔ اس لیے کہتے ہیں فقہا نابالغ لڑکوں سے نہ کہیں کہ چشمہ سے نہر سے وہ پانی لاؤ، کیوں؟ وہ نابالغ نے جب برتن میں پانی بھرا تو برتن میں بھرنے سے وہ مالک ہوا پانی کا، ابھی وہ نابالغ لڑکا لا کر آپ کو دیتا ہے تو وہ حبہ ہے، اور چھوٹے کا حبہ اور صدقہ دونوں صحیح نہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ حرام۔ چھوٹا بچہ آپ کو چشمہ سے پانی لیتا ہے، برتن میں ڈالنے سے وہ مالک بن گیا، ابھی اس کا دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے بالغ کو بھیجے، کیونکہ بالغ نے برتن میں ڈالا وہ مالک ہوا، ابھی لا کر آپ کو دیتا ہے تو اس کا حبہ صدقہ صحیح۔ تو معمول ماں اور چلا مالک ہونے کا کیا چاہیے؟ شکار کا مالک کب ہوگا؟ شکار دوڑتا ہے، جس نے دوڑنے سے نکالا، جس کی گولی سے اس کا دوڑ میں کمی آئی، قبضہ میں آتا ہے، وہ مالک، وہ مالک۔ اگرچہ گولی سب کی لگی، 10 آدمیوں کی گولی لگی، لیکن دوڑ میں کمی نہیں آئی شکار میں، 11واں آدمی نے گولی ماری، اس کی گولی سے دوڑ کم ہوا شکار کا، تو جس کی گولی سے دوڑنا کم ہوا ہے وہ مالک۔ جھگڑا آپ کے پاس آیا، ایک نے کہا شکار میرا ہے، ایک نے کہا میرا ہے، تو آپ یہ تحقیق کریں گے کس کے گولی سے دوڑ کم ہوا ہے، اس کو مالک مانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دیا ہے الکوثر، کوثر۔ اچھا، کوثر اس کے بہت معنی کرتے ہیں۔ دنیا میں کوثر قرآن ہے، آخرت میں کوثر حوض ہے۔ تفسیر قرطبی نے 16 اقوال ذکر کی ہے کہ کوثر کیا چیز ہے، 16 اقوال۔ کچھ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں حاضر سے۔ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، وہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یا کوثر قرآن عظیم ہے، بعض نے کہا کوثر سے نبوت مراد ہے، یا قرآن مراد ہے، یا حکمت سمجھ مراد ہے، یا کوثر خیر کثیر ہے۔ وہ خیر کثیر، وہ پانی بھی خیر کثیر ہے، قرآن بھی خیر کثیر ہے، نبوت بھی، اور یہ سب خیر کثیر ہے۔ آپ کو ہم نے دیا ہے الکوثرہ، الکوثرہ، کوثر مانا قرآن دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے، اور یہ قرآن بیان کر لوگوں کو۔ وَصَلِّ لِرَبِّكَ، نفی شرک اعتقادی ہے، عبادت ایک رب کے لیے کا، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَانْحَرْ نفی شرک فعلی ہے، وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، لِرَبِّكَ یا محور، ذبح بھی کر ایک رب کے لیے، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کر۔ تو آپ نے عبادت ایک رب کی اور ذبح بھی ایک رب کے لیے کیا، تو ابھی آپ ابراہیم اور اسماعیل کے تابعدار ہو گئے کہ انہوں نے عبادت بھی یہاں مکہ میں ایک اللہ کی اور ذبح بھی ایک اللہ کے لیے کرتے تھے۔ تو جو ابراہیم اسماعیل کا تابع ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، عبادت شرک فعلی بھی نہ کرے اور شرک اعتقادی بھی نہ کرے، وہ تابع ہے۔ تھوڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان شانئک کا تیرا دشمن ہوا ضمیر فصل ابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ ابتر دشمن عدو کا ہوا اقل، ابتر کم کو کہتے ہیں، ارذل کو کہتے ہیں۔ یہ عاص بن وائل تھا، وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ڈرتے ہو، یہ ابتر ہے، مانا نسل مقطوع نسل ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے،
کہ ذکر ہو بعد میں، یہ مر گیا تو بس پیچھے سے کوئی بھی نہیں، دنیا اور آخرت۔ تو اللہ نے کہا میں نے آپ کو کوثر دیا ہے، کوثر سے ایک مراد صحابہ مراد ہے، کثرت الاصحاب دیا ہے، وہ صحابہ آپ کو ہمیشہ یاد کریں گے، آپ کو اتباع بہت دیا ہے، وہ اتباع قیامت تک آپ کو یاد کریں گے۔ کوثر سے کثرت الاصحاب ایک ترجمہ، کوثر سے کثرت الاتباع، نبی کے اتباع بہت، کوثر سے توحید یا کوثر سے شفاعت، یہ آپ کو دیا۔ اور ابتر یہ کافر پہ کہتا ہے عاص بن وائل کہ آپ ابتر ہیں، آپ کا ذکر ختم ہوگا، ایسا نہیں ہے، ان شانیہ کا آپ کا دشمن عاص بن وائل هو الابتر، وہ مقطوع النسل ہوگا، وہ مرنے کے بعد نہ اس کا تابع ہے، نہ اس کا کوئی شاگرد ہے، نہ اس کے کوئی ساتھی ہے، اس کو کون یاد کرے گا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک یاد کرے گا، تو کتنے زیادہ سمجھ آئے؟ وہ جو بخار کی ہے سانس بھول جاتا ہے، یہ صورت 300 دفعہ پڑھیں، مخالف اکثر مغلوب ہوتا ہے۔ قل کہہ دے یا ایھا الکافرون، اے کافر، ایک اعلان مقاطعہ، اے کافر، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، میں پکارتا نہیں ہوں، ماں ان کو تعبدون، جن کو تم پکارتے ہو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ماں اس طریقہ سے، تعبدون، جس طریقہ سے تم کرتے ہو، طریقہ ہمارا الگ الگ ہے فی الحال اور مستقبل میں بھی، ولا انتم عابدون، نہ تم پکارتے ہو، ماں اس اللہ کو، عابدو، میں اس کو پکارتا ہوں، ابھی بھی مستقبل میں یہ ولا انا عابد، براءت نبی کی جانب سے، یہ براءت، ولا انا عابد، نہ میں نے کبھی عبادت کی ہے، لا اور لن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لا اور لن میں، لا اعبد، لا اعبد، لا اعبد، لن نہیں آتا ہے، لن مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا دائمی نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے لن اور لا میں۔ لا دوام کی نفع کرتا ہے، ماضی، حال، استقبال سب کی، لن صرف استقبال میں نفع کرتا ہے، تو لن نہیں آتا ہے، لا آیا، تو مانا میں عبادت نہیں کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، نہ پہلی، نہ ابھی، نہ بعد میں، بس لا آیا، یہ مانا ہے، نہ پہلی، ایک کا خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلی کیا ہے، نہ ابھی کرتا ہوں، نہ آئندہ کروں گا، کیونکہ لن ہو تو نفی، مستقبل میں نفی تاکیدی پیدا کرتا ہے، نفی تاکیدی پر مستقبل میں، اور لا عام ہے، دائمی۔ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ ابھی، نہ پہلے، نہ ما بعد میں، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو میں عبادت کرتا ہوں، تو تکرار ہے، تو تکرار ہے، تو کہتے ہیں کوئی حال کے ساتھ لگاتے ہیں، کوئی ماضی کے ساتھ لگاتے ہیں، کوئی مستقبل کے ساتھ لگاتے ہیں، تکرار دب کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا شرک، میرے لیے میرا دین ہے توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا، یہ اذا عبداللہ بن عمر کے تھے، یہ سورت نازل ہو گئی منا میں، ایام تشریق تھے، حجۃ الوداع میں، اور اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن زندہ تھے، 80 دن کے بعد وفات ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے یہ سورت کو سورت التودیع بھی کہتے ہیں، ایک نام اس کا سورت التودیع، رسول اللہ کا رخصت ہونے کی صورت۔ رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، دوام کے لیے نہیں بھیجا تھا، کسی کام کے لیے بھیجا تھا، وہ مقصد پورا ہوا تو معلوم ہوا کہ نبی کا وقت ابھی اب پورا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ
شورا تھا اس کا، یہ اصحاب بدر اور بیعت الرضوان کے جو شیوخ تھے بوڑھے، وہ سب شورا میں تھے، ان سے مشورہ لیتا تھا، ان کی بصیرت زیادہ تھی، بصیرت سے وہ مشورہ دیتے صحیح ہوتا تھا۔ چھوٹوں میں صرف عبداللہ بن عباس کو رکھا تھا، چھوٹا بچہ تھا، جوان تھا، وہ بھی شورا میں نازل کیا، تو وہ شیوخ کہتے تھے بدر کے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ میں سبق میں ہوں، آپ آدھا گھنٹہ بعد میں پوچھیں، قرآن کھولا تو لوگوں نے باتیں کی، یہ عبداللہ بن عباس کے عمر کے ہمارے بیٹے بھی ہیں، ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا شورا میں، اس کو کیوں رکھا؟ یہ آپس میں بات تھا، دل حسن نہیں تھا، صحابہ کے دل صاحب تھے، لیکن ویسے حال حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کی علمیت، کمال، سمجھ ان کو دکھانے کے لیے، وجہ ترجیح دکھانے کے لیے ایک دفعہ سب جمع ہو گئے، تو ان سے پوچھا اس صورت کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، تو آخر میں عبداللہ بن عباس سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں، اس صورت کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل کا ذکر ہے، آپ کی وہ تاریخ، موت کی تاریخ آئی ہے کہ جب اللہ کی مدد بھی آئی، مکہ بھی فتح ہوا، لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، تو فصب پہ بھی ہم اجل کا ذکر ہے، ابھی آپ کا وقت قریب ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آپ سمجھتے ہیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں، رسول اللہ کے اجل کا ذکر ہے۔ پھر وہ جو شورا کے مشائخ تھے ان کو پتہ چلا واقعی اس کو اس لیے رکھا ہے، یہ با کمال ہے، انسان کا کمال علم سے ہے، اور چیزوں سے نہیں، وہ علم۔ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، اس کا اعلیٰ مصداق عمر رضی اللہ تھا۔ اتقوا فراسة المؤمن، اس کا اعلیٰ مصداق عمر رضی اللہ تھا۔ کیا اعلیٰ مصداق؟ اعلیٰ مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عمر ہے، وہ نور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ نور کے وہ کیا اس کو علم المکاشفہ بھی کہتے ہیں، علم البصیرت بھی کہتے ہیں، علم حقیقی بھی کہتے ہیں، علم لدنی بھی کہتے ہیں، اور ان سب تعبیرات کا مصداق ایک نور ہے، وہ نور اللہ دل میں ڈالتا ہے، اس نور سے بہت دور تک دیکھتا ہے، اس نور کا ایک نام بصیرت بھی ہے، تو عمر میں زیادہ تھی یہ بصیرت۔ بنور اللہ کا یہ معنی نہیں ہے اللہ کا نور ادھر، اللہ نے دل میں نور ڈالا ہے، نور اللہ یہ معنی ہے، دل میں اللہ نے نور ڈالا ہے، اس سے بہت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے، چوتھا جلد میں مکاشفات عمر جمع کیا ہے، کتنے بات کتنے، آدمی حیران ہوتا ہے اتنے مکاشفات، بس اللہ دل میں ڈالتا تھا تو بتاتا تھا، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب اس علم کا نام ہے بلا سبب، الہام سے، وحی سے، خبر دینے سے، خواب سے، استخارہ سے جو علم حاصل ہو وہ غیب کا علم نہیں ہوتا۔ علم غیب اس علم کو کہتے ہیں بلا سبب ہو۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی، نصر صلح الحدیبیہ ہے، صلح الحدیبیہ ہے، والفتح، فتح آیا، مکہ فتح ہو گئی، ایک مکہ بھی فتح ہوا، ورأیت الناس، اچھا یا مانا یہ جب اللہ کی مدد آئی تحصیل المطلوب میں، والفتح گاؤں فتح ہو گئے یا علوم ظاہر ہو گئے،
اور اذا بال کہتے ہیں جا کے معنی میں ہے، قد کے معنی میں ہے، اذا جا نصر اللہ قد جا نصر اللہ، کیونکہ فتح کے بعد یہ سورہ نازل ہو گئی۔ اور یہ بھی ممکن ہے، تو معنی یہ ہے اذا یجیو کا جاوے، جب تجھے آئے گا اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہوگا، یا بلاد کافروں کے بلاد فتح ہوں گے، ورائیت الناس تو دیکھے گا لوگوں کو، اس سے مراد کہتے ہیں اہل یمن ہے، عام ہے، یدخلون داخل ہو جائیں گے فی دین اللہ، اللہ کی توحید میں، اللہ کے دین میں، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، افواجا جماعتیں بنا کر۔ ایک حدیث میں ہے کنز العمال میں، جس طرح ابتدا میں لوگ بڑی بڑی جماعتیں بنا کر اکٹھے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہوتے مکہ فتح ہونے کے بعد، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے آخر زمانہ میں بھی ایسی بڑی بڑی جماعتیں بنا کر پوری جماعت، پورا خاندان، پورا قبیلہ اسلام سے نکلے گا، جیسا جمع ہو کر داخل ہوتے تھے ایسا جمع ہو کر نکلے گا۔ یہ زمانے میں کئی ہزار لوگ اکٹھے عیسائی ہوتے ہیں، اکٹھے مرزائی ہوتے ہیں، ابھی تو اور کچھ نہیں ہو، صرف ویزا کے لیے، یورپی ویزا کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ایک آدمی نے مجھے کینیڈا سے فون کیا، امریکہ جانا چاہتا ہوں، صرف ایک سبب ہے جا سکتا ہوں اور نہیں، وہ سبب کیا ہے؟ اگر میں یہ ظاہر کروں میں پاکستانی شیعہ ہوں اور شیعوں کو پاکستان میں قتل کرتے ہیں، مجھے پناہ دینا تو میں جا سکتا ہوں، ویسے نہیں۔ تو ہزاروں لوگ شیعہ بن کر، ہزاروں لوگ مرزائی بن کر، کوئی عیسائی بن کر جاتے، دین سے نکلتے۔ سب میں ہے یہ سبب فتح، سبب فتح کیا ہے؟ دو سبب ذکر ہے۔ فتح کا سبب ایک اللہ کی پاکی بیان کر، بحمدہ، اللہ کے حمد کے ساتھ شکر ہے، پاک کرنا قائد سے، بحمدہ معنی مع حمدہ، اچھی صفات کے ساتھ موصوف بھی کرے، ایک سبب بحمد رکھے۔ واستغفرہ، یہ فتح کا دوسرا سبب ہے، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ کی پاکی زیادہ بیان کرو، ذکر کا، اور معافی زیادہ طلب کرو، یہ فتح اور غلبے کا سبب ہے۔ انہ کان توابا، یہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، جو بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے۔ تبت، یہ ابو لہب اس لیے کہتے ہیں چہرہ بہت خوبصورت تھا، لہب شعلہ کو کہتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، جس راستے سے جاتا تھا تو وہاں سے کانٹے بچھاتے، دشمنی کرتے، اور ہے رسول اللہ کا چاچا۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ اس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صفا جو ہے، یہ صفا کی چوٹی پر سب کو قریش کو جمع کر کہا تھا، دعوت دی، نمبر قصہ ہے، مجھے بخار ہے وہ نہیں کرتا ہوں، یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تم سب کو یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کلمہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ابو لہب تھا، اس نے کہا الحاظ تبن لکا الحاظ جماعتنا سائر اليوم، تجھے ہلاکت ہو یہ محمد، صرف اس بات کے لیے پورا دن ہمیں اکٹھا کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ نے جواب دیا، تبت کہا تھا، اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب، ہاں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، وہ تب نیک فالی کے لیے ہلاک ہو گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ، دفع نہیں کرے گا اس سے اس کا مال، وما کسب، جو کسب سے اولاد مراد ہے اس کے اولاد، یا شرکی افعال یا نیک اعمال، در روکیں گے انہیں عذاب۔ سیصلی نارا، جلد آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب، وہ آگ شعلہ والا ہوگی۔ وامرأتہ، عطف سیصلی کی ضمیر پر،
ابو لہب بھی داخل ہوگا وامرأتہ، اس کی بیوی بھی ام جمیل نام تھا، وہ بھی آگ میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، وہ لکڑ اٹھانے والی تھی، حمالۃ الحطب، وہ حطب لکڑ کا بوجھ اٹھائے گی دوزخ کے اندر، کیونکہ دنیا میں کانٹے لا کر رسول اللہ کے راستے میں بچھاتی تھی۔ فی جیدہا، اس کے گردن میں، گلے میں، حبل، رسی ہوگی، من مسد، کھجور کے چھلکوں کی، کھجور کے چھلکوں کی رسی ہوگی گردن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہتے ہوا، شان بات کی ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور کوئی شریک نہیں ہے، ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، صمد وہ ہے، اس ذات کو بھی کہتے ہیں جو اس کی طرف توجہ ہوتا ہے، خیر میں بھی شر میں بھی، اور شر بھی وہ دفع کرتا ہے، خیر بھی اس سے مانگو۔ یا کہتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ لم یلد، ادنا شریک مراد ہے، کسی کو جنا نہیں۔ ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، اعلیٰ شریک، ادنا شریک بھی نہیں ہے، اعلیٰ شریک بھی نہیں ہے۔ ادنا شریک بیٹا، اعلیٰ شریک والد ہوتا ہے۔ ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اللہ کا کفوا مانا برابر، احد، کوئی بھی مخلوق میں کوئی بھی اللہ کا برابر نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ کفوا، نظیر کو کہتے ہیں، مماثل کو کہتے ہیں، اللہ کا نظیر نہیں ہے، مماثل کوئی نہیں ہے۔ یہ کیوں اتنا سخت کام لگا ہے؟ دہلی کے وقت میں نہیں تھا۔ نماز پڑھ کر کیا اتنا سخت کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل کہتے اعوذ، اچھا یہ لکھا اللہ صمد ہے، یہ بعد میں دو صورتیں صمد کی تفسیر ہے۔ صمد وہ ہے ہر کام میں اس سے مدد طلب کی جاتی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ دیکھو خیر میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، شر میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ قل کہتے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کی، میں پناہ طلب کرتا ہوں اس رب کی۔ فلق وہ صبح چیرنے والا ہے، یا فلق وہ ایک جہنم میں وادی ہے، یا صبح کا رب ہے جو صبح کی روشنی، اصل فلق ایک چیز کو چیر کر دوسرا چیز نکالنے کو فلق کہتے ہیں، ہر چیز۔ تو رات کے اندھیرا سے اللہ صبح کی روشنی نکالتا ہے، وہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی کہ وہ فلق صبح کی روشنی نکالتا ہے رات کے اندھیرا سے، اور اس رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس رب کی، رب الفلق کی پناہ مانگتا ہے کس چیز سے؟ مستعاذ منہ، تین ذکر ہے، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے۔ یہ ما خلق سارے مخلوق مراد ہے، اے اللہ مجھے مخلوق کے شر سے بچا۔ پھر یہ تخصیص ہے، ابھی بعض مخلوق تعین ہے، وہ من شر غاسق، من شر غاسق، غاسق رات کو کہتے ہیں جب اندھیری ہو، من شر غاسق، اندھیروں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اذا وقب، جب اندھیرا داخل ہو یا قائم ہو یا جمع ہو، ومن شر النفاثات، ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہ لڑکیوں کے، عورتوں کے شر سے، نفاثات وہ پھونکنے والی ہیں، اندر فی العقد، گروہ میں۔ یہ ولید بن اسم نہیں، لبید بن اسم یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے بالوں میں گرے لگا کر منتر پڑھ کر ایک گرہ میں وہ پھونکتی تھی، گرہ مضبوط کرتی تھی، جیسے 11 گرے لگائے تھے، جادو کیا تھا اللہ۔
جادو کا اثر نبی پر بھی ہوتا ہے، قوت خیالی پر، قوت عقل پر اثر نہیں ہوتا ہے، عقل میں فرق نہیں ہوتا۔ ومن شر حاسد نے، اور رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں من شر حاسد، حاسد کے شر سے، یہودی مرض اذا حسد، جب بھی وہ حسد کرتا ہے۔ حسد آسمان میں بھی اول گناہ ہے، زمین میں بھی اول گناہ حسد ہے۔ قابل نے حسد کی وجہ سے حابیل قتل کیا، اور آسمان میں بھی ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کر کے سجدہ نہیں کیا۔ یہ مستعاذ منہ یہاں پہ یہ بہت ذکر ہے، مستعاذ بھی ایک ذکر ہے رب، کیونکہ یہ دنیاوی ضرر ہے اور دنیاوی ضرر آسان ہے۔ دوسری صورت میں دینی ضرر ہے، اخروی ضرر ہے، تو وہاں مستعاذ بھی بہت ذکر ہے، مستعاذ منہ بہت ذکر ہے، مستعاذ بھی ایک ہے، نہیں مستعاذ بھی بہت ذکر ہے، مستعاذ منہ ایک ذکر ہے۔ جو من کے ساتھ آتے ہیں مستعاذ منہ کہتے ہیں، من کے ساتھ نہ ہو با کے ساتھ وہ مستعاذ بھی کہتے ہیں۔ اور آسان الفاظ، اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کے جو نام ہے وہ مستعاذ بھی ہے۔ جس چیز سے بچنے کے لیے مدد طلب کرتے ہیں اس چیز کو مستعاذ منہ کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی مخلوق کا شر، رات کا شر اور جادو منتر پھونکنے والی عورتوں کا شر، حاسد کا شر، یہ سب مستعاذ منہ ہے۔ اور رب کا ایک نام ذکر کیا، رب الفلق۔ دوسری صورت میں رب کے بہت نام ذکر ہیں، بہت نام ذکر ہیں، مستعاذ بھی بہت ہیں۔ مستعاذ منہ ایک ہے من شر الوسواس، جو مین کا مطلوب ہے، کیوں یہ دینی ضرر ہے، اخروی ضرر ہے، یہ خطرناک ہے، تو اللہ کے بہت نام ذکر کرتا ہے۔ بخار اس میں کیا تھا؟ ہم قل کہہ دیں اعوذ برب الناس، خیر میں بھی اللہ کی طرف توجہ ہے۔ وہ خیر کیا ہے؟ تربیت ہے اور رحمت ہے، کیوں اللہ مالک ہے رحمت اور تربیت کا۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، رب الناس کا، رب الناس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور رب الناس کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک الناس کا بیان ہے لوگوں کا جو بادشاہ ہے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کا جو معبود ہے اللہ، اس کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے اے رب، اے بادشاہ، اے الہ، مجھے شیطان کے شر سے پناہ دے دے۔ تکرار اس صورت میں ناس 5 دفعہ ہے، ظاہری تکرار ہے، حقیقت میں تکرار نہیں۔ اول ناس سے کہتے ہیں بچے مراد ہیں، کیونکہ تربیت کے بچے محتاج ہوتے ہیں، رب آئے۔ ثانی ناس سے جوان مراد ہیں، کیونکہ بادشاہی جو کرتے ہیں جوانوں پر کرتے ہیں، بچوں پر کیا بادشاہ۔ اور تیسرا ناس سے بوڑھے مراد ہیں، بوڑھے عبادت بہت کرتے ہیں، کیونکہ الہ کا ذکر ہے، جو معبود ہے بوڑھوں کا، مانا پالنے والا ہے بچوں کو، مالک ہے نوجوانوں کا، اور معبود ہے بوڑھوں کا۔ سب کا معبود ہے لیکن بوڑھے عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے آیا فی صدور الناس، یہ عام مراد ہے، یہ ناس ہے، مومن اور کافر۔ اور من الجنۃ والناس سے، یہ ناس سے کافر ناس مراد ہے، آخر میں کافر پہلے عام۔ تو قل کہہ دیں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، بچوں کے رب کی پناہ، ملک الناس نوجوانوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس سے وہ بوڑھوں کے معبود کی پناہ، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ کلام خفی کو کہتے ہیں، وہ شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ الخناس، جو پیچھے بھاگتا ہے، الٹے پاؤں بھاگتا ہے۔ الراجع علی عقبہ، الٹے پاؤں کب بھاگتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر ہو۔ وسوسہ ڈالتا ہے آہستہ،
آپ نے اللہ کو یاد کیا اور پیچھے ہٹتا ہے. اللہ وہ خناس وہ وسواس یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے کہ صدور الناس ہے. صدور سے قلوب بنا دے لوگوں کے دلوں میں مومن ہو کافر ہو سب کے من الجنۃ والناس. اس میں دو احتمال ہیں. یہ بیان ہو ناس کا پھر صدور الناس جن کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ کون ہے؟ وہ جن اور انس سے. تو ابلیس اپنے جنات کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور بنی آدم کو بھی ڈالتا ہے. ایک توجہ یہ ہے یہ کمزور ہے. من الجنۃ والناس سے وسواس کا بیان ہو وہ صحیح ہے. وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ کون ہے؟ جنات میں سے ہے جن میں سے ہوتے ہیں اور ورنہ لوگوں میں بھی ہوتا ہے. ابھی علاج دونوں کا الگ الگ ہے. جنات میں سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ کہیں کہتے ہیں یہ آخری صورتیں بھی پڑھیں. آخری صورتوں کا وہ بھی وہ ہے یہ دو صورتیں بھی پڑھیں. آیت الکرسی بھی پڑھیں. سورہ بقرہ بھی پڑھیں. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی پڑھیں. آخر مومن کا کے بھی تلاوت کریں مسیر تک. لا الہ یہ لا الہ لا الہ سورہ 100 مرتبہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 ذکر زیادہ کریں اور کہتے ہیں کھانا زیادہ نہ کھائیں باتیں زیادہ نہ کریں باوجود رہیں. یہ اس کے شر سے بچنے کے اسباب. اور ناس لوگوں میں بھی جو وسوسہ ڈالنے والے غلط لوگ ہیں یہود نصارا منافق کافر بے دین لوگ بدعتی لوگ وہ وسوسہ ڈالتے ہیں. ان کا علاج قرآن میں ذکر ہے. آجلو پھر بچتے رہو. اگر باز نہیں آتا ہے بچنے کا امکان نہیں ہے ان کا علاج آجلو. جنات میں سے جو شیطان ہے اس کا علاج اعوذ باللہ آخری صورتیں پڑھ. لیکن انسان میں سے جو شیطان ہے وہ اعوذ باللہ سے نہیں ڈرتا. وہ ضرب مومن کے ضرب سے ڈرتا ہے سیف سے ڈرتا ہے. سر قاتلوں کا حکم ہے. ورنہ بنی آدم ہے نا. بنی آدم اپنا جنس کا ہے اس کو کیوں مارتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مارنا قتال آپریشن کی طرح ہے. آپریشن مریض کم کرتا ہے اور کوئی علاج نہ ہو. آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو تو اس کو پھاڑتے ہیں. جب تک اور علاج ہو تو آپریشن کوئی نہیں کرتے ہیں. قتال کا بھی قتال کی یہ مثال ہے. جب تک مذاکرات سے صلح سے بات بنتی ہے بچتے ہیں تو قتال نہیں ہے. قتال بھی نفس ہی کبھی ہے حسن یہ غیر ہی. ابھی بچنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے تو پھر قتال. یہ قتال علاج ہے بنی آدم میں سے جو شیاطین ہیں ان کے. ابھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. وہ کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ سب سے پہلے کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کامیاب نہیں ہوا صرف کافر بنانے میں تو بدعات کی ترغیب دیتا ہے. بدعات میں بھی کامیاب نہیں ہوا کبائر میں مصروف کرتا ہے. کبائر میں مصروف کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا تو صغائر میں اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا تو دین سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. سبق سے نماز سے روزہ سے روکنا اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا. روک بھی نہیں سکتا تو دینی کاموں سے مشغول کرنے میں کوشش کرتا ہے. تھوڑا مشغول کر کے دینی کاموں میں داخل کرتا ہے.
یہ وسوسے اللہ شیطان کو وسوسے سے بچائے. کچھ لوگوں نے دعا کی.